السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ساتھی ہیں، یہ سلام کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کبریا ان کا نام ہے، اور یہ بنگلہ دیش سے ہیں۔ تو اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ پردیس کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہے۔ مطلب انسان بہت ساری امیدیں لگا کر اپنے گھر سے آتا ہے، وہ چاہے کسی بھی کنٹری سے آتا ہو، اور کافی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ابھی سب سے پہلے میں آپ کو ان کی اسٹوری بتا دوں تھوڑی سی۔ حارث جو بولتے ہیں، ایک دربان کو بولتے ہیں، جیسے دربان رہتا ہے اس طریقے سے یہاں پہ حارث رہتے ہیں ہر بلڈنگ میں۔ تو یہاں پہ میری بلڈنگ میں ایک حارث تھے بنگلہ دیش کے، وہ اپنے گھر پہ گئے چھٹی، تو یہ جو ہے ان کے کنیکشن میں ہے، تو وہ اپنی جگہ انہیں دے کے چلے گئے کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اب یہ کام کر رہے ہیں، تو پچھلے 10-15 دن سے یہ ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کا مزاج اچھا ہے، وہ بھی اچھے تھے۔ وہ 2 مہینے کی چھٹی گئے ہیں، آ جائیں گے۔ تو آج ان سے تھوڑی بات ہوئی، مطلب کھل کے اٹھنا بیٹھنا ہوا ساتھ میں۔ سلنڈر ان کا ختم ہو گیا تھا، وہ بھروانے کے لیے میں گیا، تو انہوں نے اپنی پریشانی بتائی۔ اب پریشانی یہ ہے کہ یہ آزاد ویزے پہ ہیں، جبکہ سعودی عرب میں کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا۔ آزاد ویزا جو ہے ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں 1 مہینے کے 300 ریال اپنے کفیل کو دیتا ہوں، اور وہ بولتا ہے کہ کام ہو یا نہ ہو آپ کے پاس، مجھے پیسہ چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں آزادی۔ اور کچھ کفیل ایسے ہوتے ہیں جو 1 سال میں پیسہ لے لیتے ہیں، جیسے 3000-4000۔ اب ان کا اصل مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا جو ریزن ہے ویڈیو ڈالنے کا وہ یہ ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد میرے پاس کام نہیں رہے گا، آپ دعا کیجیے یا میرا کوئی ایسا راستہ نکالیے تاکہ مجھے کام مل جائے۔ کیونکہ جو دوسرا بندہ ان کو یہاں پہ لگا کے گیا ہے، وہ بندہ آ جائے گا تو ان کے پاس سے جو ہے یہ کام چلا جائے گا۔ تو میں نے ان کو یہی بولا کہ تھوڑا حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ ابھی 3 مہینے باقی ہیں، شاید راستہ کھل جائے۔ تو بھائی، راستے کھولنے والا اور ہر چیز سے نوازنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو ابھی میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ کافی لوگ جو ہے بالکل ایک دم تیار بیٹھ رہتے ہیں کہ بس جائیں گے سعودی عرب یا جائیں گے کوئی سی بھی کنٹری، کسی بھی کنٹری میں جائیں گے، اور جاتی بس پیڑ پہ سے نوٹ توڑیں گے اور گھر بھیج دیں گے۔ یہ مقصد رہتا ہے اکثر لوگوں کا۔ لیکن یہاں آ کے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو وہی بندہ جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، باہر پردیس میں جانے کے بعد بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، سب سے سوچنے والی اور غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، کتنے دن ہو گئے ابھی آپ کو ادھر؟ 1 سال کا ہے۔ 1 سال ہو گیا۔ کتنا پیسہ لگایا آپ نے یہاں پہ آنے کے لیے؟ یہاں پہ 5 لاکھ 5 لاکھ بنگلہ دیش کے 5 لاکھ روپے لگا کے یہاں پہ آیا بندہ ہے۔ ابھی پورے ہو گئے 5 لاکھ؟ ابھی 1 سال ہونے کو ہے، ابھی 5 لاکھ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ 5 لاکھ پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی 1 سال سے شغل نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، بندے کو کام ہی نہیں مل رہا۔ اچھا، تھوڑی سی میں ان کی غلطی یہ کہوں گا کہ جب بندہ کسی کنٹری میں آزاد ویزے پہ آئیے، پہلی بار آئے، پہلی بار تو آزاد ویزا ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آزاد بنا رکھا ہے تو آپ آ جائیے، لیکن آپ جب آئے، جب آپ پرانے ہو یا پہلے رہ کے چلے گئے ہوں، تاکہ آپ کو اب یہ نئے آ گئے ہیں۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ میرے رشتہ دار، آپ کے رشتہ دار ہیں نا ادھر؟ کافی رشتہ دار ہیں ان کے یہاں پہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی، پردیس میں آنے کے بعد میری بات کچھ لوگوں کو غلط بھی لگ سکتی ہے کہ یہاں سے صرف اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، مجھے نہیں، رشتہ دار بھی کب تک؟ 10 دن 15 دن، لاسٹ 1 مہینہ، اس کے بعد جو ہے سب کو اپنا دیکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہمیں بھی جو ہے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، پورے 5 سال مجھے سعودی عرب میں ہو چکے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ایک ہی شہر میں، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں اور جدہ میں، ان 3-4 شہروں میں میرا اچھا خاصا وقت گزرا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، 5 لاکھ روپے لگا کے بنگلہ دیش کے ایک بندہ یہاں پہ آیا ہے، اور ابھی تک 1 سال ہو گیا، 5 لاکھ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی جس کفیل کی یہ کفالت میں ہے، اس کو یہ شہریہ دیتے ہیں۔ شہریہ یعنی کہ ایک شہر، واحد شہر 1 مہینے کو بولتے ہیں، اس میں 300 ریال دیتے ہیں۔ اب یہ بولتے ہیں کبھی کام نہیں رہتا، کہ میں بولتا ہوں کفیل کو بھائی میرے پاس کام نہیں ہے، تو وہ بولتا ہے کہ میرے کو پیسہ چاہیے، تیرے پاس کام ہو یا نہ ہو، ایسے ہی ہے نا، شغل فی ولا معافی ابغا فلوس، ایسے ہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہے بھائی پردیس کی زندگی۔ تو اس لیے جس کا جہاں سکہ چل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پردیس نہ ہو، لیکن
یہ وقت جو چل رہا ہے یہ بہت باریکی سے قدم اٹھانے کا چل رہا ہے، سوچ سمجھ کے. ایسے نہیں کسی نے کہا جی ویزا دے دوں گا جاؤ یہاں چلے جاؤ آزاد چلے جاؤ. بھائی بہت اچھے طریقے سے رائے لے کے مشورہ لے کے کسی پرانے آدمی سے جسے ایکسپیرینس ہو، جس نے یہاں جو ہے قربانی دی ہو. اچھا دوسری باتوں میں تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. کافی لوگ یہاں رہ کے جاتے ہیں 5 سال 10 سال، پھر آپ ان سے ملیں گے جانے کے بعد تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سعودی میں گئے ہی نہیں، مطلب کسی کنٹری میں. وہ یہاں بھی اپنا وقت ایسے ہی پڑھ کے سو کے گزار کے چلے جاتے ہیں. اب تیسری جو بات آتی ہے، تیسرا ٹاپک میں یہ بول رہا ہوں کہ ایک بندہ تو میں ہوں کہ میری تقریباً 1800-1900 سیلری ہے، 2000 ریال. ایک بندہ یہ ہے کہ اس کو کام ہی نہیں مل رہا ہے اور ابھی جا کے کام ملا ہے 2-3 مہینے کے لیے، اس میں صرف اونلی 1500 ریال سیلری. اور ایک بندہ وہ بھی ہے جو یہاں سے تقریباً 4-5 ہزار ریال کما رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جس کی زیادہ سیلری ہے وہ چھوٹی سیلری والوں کو تان و تشنی کرتا ہے. ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. وہ بولتا ہے کہ آپ کی اتنی کم سیلری ہے، آپ آ گئے یہاں، آپ کو تو انڈیا میں رہنا چاہیے تھا. اب بتاؤ میری 1800 یا 2000 سیلری ہے، ان کی 1500 سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چلو 1500 والے ہیں، اور ایسے بندے آپ کو مل جائیں گے جن کی 600 ریال 700 ریال بھی سیلری ہے. تو بھائی یہ تو دیکھو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. رزق دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کو رزق وہیں ملے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. لیکن سیلری یہ ساری چیز جو ہے آپ نہیں طے کر سکتے، یہ آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے میرا تو مطلب یہی ہے، میرا مزاج یہ ہے، میں کسی کے ساتھ جو ہے ٹوکا ٹاکی نہیں کرتا اس معاملے میں کہ تیری سیلری اتنی کم کیوں ہے، میری زیادہ ہے. میں اپنی زندگی خاموشی سے گزارتا ہوں اور گزارنا چاہتا ہوں ان معاملوں میں. یعنی کہ یہ ہوتا ہے ایک طریقے سے ہماری بھاشا میں کہتے ہیں کہ پھٹی ہوئی میں ٹانگ دینا، اس طرح کی بات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو جو جس کا کام چل رہا ہے وہ اس کے قسمت سے چل رہا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. وہ 5000 سیلری ہے یا 2000 ہے 1400 ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں ایک طریقے سے دوسروں کو جو ہے پریشان کرنے والی ہوتی ہیں کہ بھائی اب بہت سے بندے یہاں آتے ہیں قربانی دیتے ہیں، بیچارے نئے آتے ہیں. اب ایک بندہ پچھلے 5 سال سے ہے، اس کی سیلری اچھی خاصی ہے، وہ کیا بولے گا نہیں وہ یار تیری سیلری جو ہے 1400 ہے 1500، میری 5000 ہے. لیکن وہی نہیں دیکھے گا تیری 5000 کب ہوئی آ کے، کتنے دن آپ تو نے قربانی دی یہاں، اس بات کو نہیں دیکھے گا. اب جب بھائی یہ 5 سال تک پہنچے گا بندہ تو شاید اس کی بھی کیا پتہ 5000 ہو جائے. تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ فالتو کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو جو ہے پریشان کرنے والی، کلسانے والی یا کلسنے والی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی پردیس میں آیا ہے اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کے، تو پرانے آدمی کو یہ چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی دی جائے، اس کو اپنا بنایا جائے، اس کو ایسا محسوس نہ ہو کہ بھائی جو ہے میں یہاں آ کے میں نے غلطی کی ہے. اکثر ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے، کیونکہ ہمارے بھی کافی لوگ رابطے میں رہتے ہیں. ایک بندہ نیا آیا بیچارہ، کوئی اپنے زیور بیچ کے آیا، کوئی قرضہ لے کے آیا، کوئی بیاج پہ پیسے لے کے آیا. اب وہ آنے کے بعد 5-6 دن میں جو پرانے بندے اس کو ملیں گے اس کا دماغ 1 مہینے تک ایسے گھما دیں گے، بھائی تو کیسے آ گیا یہاں، تو نے اتنا پیسہ لگا دیا، تو کیا کرے گا. یعنی کہ حالات یہ بنتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو فون کر کے بولتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جب آپ آئے تھے کس کنڈیشن میں آئے تھے، جس کنڈیشن میں آپ آئے اسی کنڈیشن میں آیا. کیونکہ ہر کوئی جو ہے کیوں آتا ہے پردیس، پیسہ کمانے کے لیے. اور اکثر آدمی ایسے ہی آتے ہیں، کوئی اپنی چیز گروی رکھ کے آتا ہے، کچھ سامان بیچ کے آتا ہے، کوئی دوستوں سے ادھار لے کے آتا ہے، کوئی قرض پہ پیسے لے کے آتا ہے. تو آپ کو اپنا جو ہے وہ وقت بولنا نہیں چاہیے پرانا. آپ آئیں تو سامنے والے کو تسلی دیں اور اس کا مقصد جانے کہ بھائی کیوں آیا یہاں، اس کو جو ہے ایک طریقے سے دلاسا دینا چاہیے، تسلی دینی چاہیے. تو ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. باقی اس بندے کا نام کبریا ہے، میں اپنے ڈسکرپشن میں نمبر ڈال دوں گا. جدہ میں رہتا ہے. 3 مہینے کے بعد اس کو کام کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام جیسے ہوٹل وغیرہ میں. ابھی تو یہ آزاد ہے، کہیں بھی کام کر سکتا ہے. یا حارث وغیرہ کا کسی کے پاس کوئی کام ہو تو میں ڈسکرپشن میں ان کا نمبر ڈال دوں گا، تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. بندہ اچھا ہے ماشاءاللہ، سیدھا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. کیونکہ میں پچھلے 15 دن سے دیکھ رہا ہوں اچھے طریقے سے، ادب احترام ساری چیز کرتا ہے. تو ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس طرح کے جو بندے ہیں ان سے دوسرے تیسرے دن کوئی اس طرح کا بندہ ہمیں ملے گا تو اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی کیا بات رکھنا چاہتا ہے وہ ساری ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. تو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں کچھ بولنا ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک.